الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر محترم حاضرین اور ناظرین اور خواتین اسلام، میں نے سورہ فجر کی ابتدا کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کسی چیز کا نام لے کر، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور کسی خاص مقصد کو لے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھائے۔ فجر کے وقت کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صبح میں جو فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا؟ چونکہ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شہادت اور گواہی اپنے لفظ میں اس طور پر دیا ہے، کہا ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی اس سے پہلے جو ہے کہ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ گویا کہ فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ علیم بیان کرتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اور جس فیملی اگر فجر کی نماز ادا کرتی ہے پابندی کے ساتھ، تو اس گھر سے کبھی بھی برکت نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ اللہم بارک لامتی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنی امتی کے لیے، اپنے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت ادا کر۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا کر۔ کیا مطلب ہے؟ ہر انسان صبح نہا دھو کر کے، فارغ ہو کر کے، نماز کو ادا کر کے وہ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے، اپنی دکانیں کھولتا ہے یا اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ نماز کو ادا کرنے کے بعد صبح صبح وہ اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو بھی صبح کے وقت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
اور اس آیت کے اندر دوسری جو چیز ہے اور وہ یہی ہمارے آج کے خطبے کا مطلب ہے اور مقصد ہے، والفجر ولیال عشر، جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے وہیں 10 راتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مختلف مفسرین نے اس کا مطلب الگ الگ بیان کیا ہے کہ 10 راتوں سے مراد وہ 10 راتیں کون سی ہے۔ ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، 21ویں 22ویں 23ویں سے لے کر کے 29ویں یا 30ویں تک، یہ 10 راتیں مراد ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی افضیلت الگ جگہ مسلم ہے، لیکن دوسرے پیک نظر دوسرے جو مفسرین اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد جو یہ عشر ذی الحجہ ہے، یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، یہ مراد ہے۔ ان ایام کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ طلب کیا گیا ہے کہ بندہ عبادتوں میں مشغول رہے، نوافل میں مشغول رہے، روزوں کا اہتمام کرے، اور یہی وہ 10 ایام ہیں جس 10 ایام کے اندر پوری دنیا سے الگ الگ گوشوں سے الگ الگ خطوں سے لوگ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہ دن بھی آتا ہے عرفہ کا دن، جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس عرفے کے دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے یعنی جو گزشتہ سال انہوں نے جو بھی گناہ کا کام کیے ہوں، صغیرہ گناہ کا کام کیے ہوں یا آگے جو وہ گناہ کا کام ان سے سرزد ہونے والا ہے، دونوں سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت اور اپنے خاص فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ لہذا امتیوں کو، امت مسلمہ کو عرفہ کے دن یاد رکھنا چاہیے اور ضرور عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ تو جو عشر کے جو ذی الحجہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، ہمیں واضح ہے، اور یہی وہ حج کے ایام ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے وہاں مینا سے لے کر کے عرفہ، مزدلفہ، پھر مکہ، پھر طواف کرنا، پھر طواف افاضہ کرنا، کتنی مشقتوں اور تکلیفوں کو جھیل کر کے اور برداشت کرتے ہوئے اپنے حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے جب حج کی بات آ گئی کہ یہ حج اتنا اہم رکن ہے مذہب اسلام کا، 5واں اہم رکن ہے مذہب اسلام کا، اور لیکن یہ خاص لوگوں پر ہی کیوں فرض ہے؟ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، توجہ میں جاننا چاہتا ہوں اور توجہ میں آپ سے طلب کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اس باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں کہ حج جو یہ 5واں رکن ہے اور اہم رکن ہے، یہ صرف خاص لوگوں پر کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف خاص لوگوں پر کیوں فرض کیا، جبکہ دنیا کی پوری، اگر کہا جائے دنیا کی اکثریت تعداد حج کو نہیں جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ وہی لوگ حج کو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت مل جاتی ہے۔ بہت سارے سینکڑوں لوگ، ہزاروں کروڑوں لوگ، اربوں کھربوں کروڑوں پیسے والے موجود ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں مل پاتی ہے اور وہ حج کو نہیں جا پاتے ہیں، بعض مخصوص لوگ ہی جا پاتے ہیں۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس حج کو فرض کیوں کیا ہے؟ فرض کا مطلب ہے جیسے نماز یہ فرض ہے، تمام لوگوں پر نماز فرض ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، غلام ہو، آزاد ہو یا مریض ہو، کوئی بھی ہو، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ ویسے ہی نماز اس طریقے سے یہ مذہب اسلام کا کہ اہم رکن ہے، ویسے ہی حج بھی اہم رکن ہے۔ تو حج پوری دنیا والوں پر کیوں نہیں فرض ہے؟ خاص ان لوگوں پر کیوں فرض ہے جو وہاں جاتے ہیں اور حج کو انجام دیتے؟ کیوں؟ علم نے اس کا جواب یہ بیان کیا کہ جہاں حج کے دروس اور حج کے اسباق اور حج کے جو پیغامات ہیں جہاں حاجیوں کے لیے ہے، وہی پیغام غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ عرفہ کا روزہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے، پوری دنیا والے روزہ رکھیں، اور حج کا جو سب سے بڑا اور اہم سبق ملتا ہے
کہ حج ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الہیت کو مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مصیبتیں اور مشقتیں ہمیں ملنے والی ہیں ہم ان کو سمجھیں۔ اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ امن و نازل فرماتا ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے۔ اور حج یہ فریضہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام امن و شانتی کا دھرم اور امن و شانتی کا مذہب ہے، اس کے اندر نہ جنگ و جدال کی نہ فتنہ و فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جہاں یہ پیغام اور یہ درس حاجیوں کے لیے ہے، وہی یہ درس اور یہ پیغام باقی جو حضرات حج کو نہیں جاتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور چلتے چلتے حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے رکن کو ادا کرتے ہوئے اور مزدلفہ میں رات کو گزارتے ہوئے صبح سویرے مینا میں پہنچتے ہیں، اور مینا میں 10ویں ذی الحجہ کو نحر کرتے ہیں، یعنی ذبح کرتے ہیں جانور کو۔ اور یہی وہ ذبح ہے جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں یا عید قربہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے لیے سالوں سال سے مہینوں سے پوری دنیا کے لوگ جانوروں کی تیاری کرتے ہیں، جانوروں کو خرید و فروخت کرتے ہیں اسی دن کے لیے۔ یہ عید قربہ اور یہ عید الاضحیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا ہر رکن، اسلام کا ہر عمل صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے۔ گویا کہ اسلام کا ایک سبق، اسلام کا ایک لیسن پوری دنیا والوں کے لیے سبق ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے پیغام ہے۔ عید قربہ یا عید الاضحیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے 5 جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، 10 جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ کیا سبق دینا چاہتا ہے اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں ہم قربانی پیش کرتے ہیں؟ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں کیا ملنا ہے؟ قربانی کو پیش کر کے اہل علم بیان کرتے ہیں سب سے اہم اور زرین جو پیغام ہے، سب سے اہم اور سنہرا جو درس ہے وہ ہے ایثار اور تقویٰ۔ ایثار اور تقویٰ، ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو، قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرو، قربانی کو پیش کرو تو اس کے 3 حصے لگاؤ۔ معلوم ہے کتنے حصے لگانے ہیں؟ 3 حصے لگانے ہیں۔ ایک حصہ یعنی 1 تہائی حصہ خود اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے اس کو سرو کرنا ہے، اس کو کھانا ہے یا جو بھی آپ اس کو انتظام میں لانا ہے۔ دوسرا تہائی حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے آپ اس کو دینا ہے۔ آپ صدقے کی نیت سے دیں یا تعاون کی نیت سے دیں تو 2 تہائی یعنی دوسرا تہائی حصہ اپنے رشتہ داروں میں اس گوشت کو دینا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے جو آپ کے آس پاس جو غربا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں ان کو دینا ہے۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر 2 جانور کی قربانی ہے، 3 جانور کی قربانی ہے تو لوگ کیا گمان رکھتے ہیں کہ چلو پہلے دن ہم قربانی کریں گے، ہم گھر بھر کھائیں گے، کسی کو دعوت نہیں دیں گے۔ دوسرے جانور کی جو قربانی ہے، اتوار کے دن جو قربانی ہونی ہے اس کو فلاں جو وکیل ہیں، فلاں جو انسپیکٹر ہیں، فلاں جو عہدے والے ہیں، فلاں جو سرکاری عہدے والے ہیں، ان کو خاص دعوت دے کر کے ان کو اپنے گھر پہ بلا کر کے دعوت دینا ہے، شو اپ کرنا ہے۔ میرے بھائیو یہ مطلب نہیں ہے قربانی پیش کرنے کا، یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ آپ قربانی پیش کریں اور اپنے ان لوگوں کو جو خاص طور پہ غیر مسلمین ہوں، غیر مکتب فکر کے لوگ ہوں، بڑے آن و مان کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھروں پر بلائیں۔ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی طاقت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ آپ سے لینا نہیں چاہتا ہے، یہ تو عین وقت پر یا وقت پر، حاضر وقت پر لوگ دیکھ لیں گے، لوگ جان لیں گے کہ آپ کی پہنچ بہت آگے تک ہے، لیکن آپ کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہونا چاہیے، آپ کی پہنچ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ذہن کے اندر آ گیا، وہ اجمیر شریف ہے نا، وہاں پر عرس کا میلہ لگتا ہے، ایک سال کے اندر ایک خاص مہینہ ہوتا ہے، وہاں میلہ لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، وہاں ایک نیوز پیپر، غیر مسلم ہے، نیوز پیپر چھاپنے والا، وہ اپنے نیوز پیپر کے اندر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ گویا کہ اس کی عظمت کو دکھانے کے لیے، اجمیر شریف کی عظمت کو دکھانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے وہ کیا لکھتا ہے کہ ایک صاحب، یعنی بڑے صاحب حج کو جاتے ہیں، کہاں؟ مکہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، حج کا ارکان ادا کر رہے ہیں، عرفہ کے میدان میں ہیں، مزدلفہ کے ارکان رکن کو ادا کر کے مینا کے اندر آئے، اور مینا کے بعد جو نہر کرنے کے بعد یا رمی جمار کرنے کے بعد، کنکری مارنے کے بعد جو طواف کے لیے آتے ہیں، جو طواف کے لیے حاجی لوگ آتے ہیں، وہاں پر طواف کر رہے ہیں، وہ صاحب طواف کر رہے ہیں اور ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، فون کرتے ہیں اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو کہ جاؤ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اجمیر درگاہ میں جاؤ اور جو وہاں پہ پیر ہے ان سے میری صحت یابی کے لیے، میری شفا یابی کے لیے دعا کرواؤ۔ بتائیے آپ کہاں موجود ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں، آپ حرم کے پاس موجود ہیں اور اس حج کو ادا کر رہے ہیں جو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس دن آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، کس کی قربانی پیش کر رہے ہیں؟ یہ سنت نبیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آپ زندہ کر رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جس کعبے کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کی ایک ایک اینٹ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، الہیت میں، خالقیت میں، مالکیت میں، الغرض ہر چیز میں، ہر امر میں وہ واحد ہے اور وہی لائق ہے اور وہی حقدار ہے کہ ہر امر میں چاہے ہم مریض ہو چاہے ہم مریض نہ ہو، ہر حال میں ہم رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس بیت اللہ کو خاص کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور اس کعبۃ اللہ کو، اس حرم کو ان تمام لوگوں سے پاک صاف کر دو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائیے، وہ اجمیر کا شخص وہ کیسے گوارا کیا؟ وہ حج کے لیے کیا، اتنا پیسہ خرچ کر کے شرک میں اگر مبتلا ہے تو کیا اس کا حج قبول کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں بالکل نہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں، وہاں سجدہ ریز ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، وہاں طواف لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا دوسرا ذہن وہاں اجمیر کے درگاہ کے اندر ہیں اور وہاں آپ سفارش کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر وہ جاتا ہے حج کرنے کو تو یہ بالکل دھیان نہیں رکھنا چاہیے، صرف اور صرف ہمارا ذہن، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کو کہ کہہ دو لوگوں کو کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دو کہ میری نماز، میں جو ذبح کر رہا ہوں، یہ قربانی جو ذبح کر رہا ہوں، اور میرا مرنا اور میرا جینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا، ہر صورت میں اور ہر حال میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جس جانور پر اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کو مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ مرغی ہم ذبح کرتے ہیں تو کیوں کسی ایسے شخص کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ہمارے لیے ذبح کر لے۔ یہی ہے، یہی حلال ہے۔ اب شہروں میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ حلال لکھا ہوا رہتا ہے، حلال،
غیر مسلموں کے شاپ میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، وہاں نہیں لکھا ہوا رہتا حلال، آپ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں حلال کھانا ملنا چاہیے. تو یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی خطاب ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا بالکل جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ہر حکم میں اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھیں گے. بات چل رہی تھی ایثار کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو جب ہم قربانی پیش کریں گے اور قربانی کا حصہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کو ادا کریں گے، دیں گے، پہنچائیں گے، تو یہی ہمارا ایثار ہوگا. ایثار کو سمجھنے کے لیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایثار کو سمجھ سکتے ہیں. جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو یہ جو انصار ہوتے ہیں، جس کے پاس 2 کھیت ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس 1 کھیت ہے، میرا 1 کھیت تم لے لو. جس کے پاس 2 بیویاں ہوتی ہے کہتا ہے کہ میں اپنی 1 بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو. وہ لوگ مفلس ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدینہ آتے ہیں. یہی ایثار کا فلسفہ ہے اور یہی ایثار کی اصل تعریف ہے کہ اپنی ضرورت رہتے ہوئے دوسری کی ضرورت کو پورا کریں. تو قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، قربانی کے موسم میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہے یا جن کے گھروں میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایثار کیا دکھانا ہے کہ ہم اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کو ان تک پہنچانا ہے جن کے گھروں کے اندر گوشت نہیں پہنچ پا رہا ہے. اگر ان میں سے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے نا. دوسرا 3 حصہ لگانا ہے نا ہمیں، تو دوسرا حصہ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے. تیسرا حصہ عام جو غریب ہیں، عام جو فقیر ہیں، ان کو بھی پہنچانا ہے. تو دھیان رکھیں، صرف آپ خود کے لیے نہ کھائیں یا صرف بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلا کر کے نہ کھلائیں، بلکہ 3 جو حصہ ہے وہ تینوں حصوں کو ضرور خیر کریں. صدقہ کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ پورے قربانی کے جانور کو آپ پورے صدقہ کر دیجیے. 1 بوٹی بھی آپ صدقے سے نہ کھائیے بلکہ پورے جانور کو کسی ایسے شخص کو جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حقدار ہے، تک پہنچا دیجیے. یہ ایثار کا بہت بڑا مثال ہے. آپ ایثار پیش کیجیے ایسے موقع پر اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو کیا سکھلاتا ہے اور کیا سبق دیتا ہے. اور ایثار آپ بیان کرنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے، آپ ایثار کی مثال ایک اور دیکھ سکتے ہیں. ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، تم میں کا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت دی جائے، یعنی اس کے کاروبار کے اندر برکت دی جائے، اور تم میں کا کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت دی جائے، تو کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے. تو ایثار کی یہ بھی مثال ہے. فائدہ سے خالی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے. خالص نیت کے ساتھ اگر ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر ہم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں قربانی کے موقع سے، عید قربا کے موقع پر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی پوچھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے الگ الگ توضیحات بیان کی ہیں. اس توضیحات میں نہ جا کر کے اس کی ایک توضیح یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہماری عمر کتنی ہے؟ 70 سال ہے. ہماری عمر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں 70 سال کیا ہے. وَأَن يُنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس لفظ کا مطلب ہے کہ ہماری عمر میں اضافہ کیا جائے گا. ہماری عمر لوح محفوظ میں مقدر میں 70 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایثار کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی وجہ سے آپ کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر دے گا. آپ کی عمر 70 سال تھی، آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 80 سال ہو جائے گی. آپ کی عمر 60 سال تھی، آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ آپ کی عمر 70 سال ہو جائے گی.
تو یہ برکت ہے ایثار کا، یہ برکت ہے اچھا اس میں سلوک کا۔ ایثار کی ایک اور مثال دیکھیے، ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر، مہینوں بھر، سالوں بھر میں ہی کماتا ہوں، میں ہی محنت مشقت کرتا ہوں، میرا یہ بھائی ہے دن بھر صرف پڑھتا ہے، صرف علم کی تلاش میں، علم کے طلب میں شہروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، میں کیا کروں، میں ہی اکیلا کمانے والا ہوں پورے گھر کے اندر، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں اتنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنیے گا اے بیوقوف، سنو، جو تم کما رہے ہو، جو تمہیں روزی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعلک ترزق بہ، ممکن ہے کہ تم جو رزق پا رہے ہو یا تمہارے کاروبار میں، بزنس میں برکت ہو رہی ہے، تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہے۔ لعلک ترزق بہ، ممکن ہے کہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہے۔ تو اگر کوئی کما رہا ہے اور اپنے بھائی پر خرچ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ نہ تصور کرے، یہ نہ ذہن میں رکھے کہ میں ہی اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے بھائی کو کیوں پوچھوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیا، وہ کیوں نہیں کماتا ہے؟ ارے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک اس کے حق میں وہ رزق نہ لکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں نصیبک یصیبک، تمہارا جو حصہ ہے تم تک پہنچ کر کے رہے گا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبع اجلہ، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے جیسے کہ موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو رزق ہمارے حصے میں اور ہمارے نصیبے میں جتنا پہنچ کر کے رہے گا، اور اگر ہم کما رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کمائی کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے ایثار کا اعلیٰ سے اعلیٰ مظاہرہ پیش کرنا چاہیے۔ گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، شہر میں، جہاں بھی رہیں ہم ایثار کا مظاہرہ پیش کریں۔ یہ بہت اہم موقع ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے عید قربان، کہ ہم قربانی کو پیش کریں اور ایثار کا مظاہرہ کریں، دوستوں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، اپنے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں۔ یہی وہ جگہ ہے یا یہی وہ وقت ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہوں، ناراض ہوں ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ایسے موقع سے وہ ہماری ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے اسی ایثار کے ذریعے۔ تو میں بیان کیا تھا میرے بھائیوں کہ یہ عید قربا کیا اہم پیغام دیتا ہے ایثار کا، اور دوسرا کیا پیغام دیتا ہے تقویٰ کا۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ جب قربانی پیش کرتے تھے، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، کعبہ کے پاس قربانی پیش کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں قربانی جب پیش کرتے تھے تو قربانی کے خون کو وہ کعبہ کی دیواروں میں لگا دیا کرتے تھے۔ کہاں لگا دیا کرتے تھے؟ کعبہ کی دیواروں میں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہندو بھائی لوگ ہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا وہ ذبح کرتے ہیں، اس کے خون کو، تازہ خون کو وہ لوگ کسی برتن میں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا خون کو جمع کر کے کسی بت پر یا کسی اپنے معبود پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے نا۔ اس وقت بھی کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس کفار مکہ، مشرکین مکہ قربانی کر رہے ہیں، اس وقت بھی قربانی کر رہے ہیں، لیکن جائز طریقے سے نہیں، غلط طریقے سے اس کے خون کو کعبہ کی دیواروں پر لگا دے رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا تھا کہ لن ینال اللہ لحومها، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے پاس خون نہیں پہنچے گا اور نہ اس کا گوشت پہنچے گا، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہوگا اور جو تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو تم پیش کرو گے وہی پہنچے گا۔ وہ ہے نا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سب سے زیادہ محترم اور باعزت شخص وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک مثال تقوی کی میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ روایت کیا ہے کہ ایک صاحب جب مرنے والے ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میرے جسم کو جلا دینا، دفن مت کرنا۔ کیا کرنا؟ جلا دینا، راکھ بنا دینا۔ ویسے ہی ان کے اولاد اور ان کے بچے کرتے ہیں۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے
تو اس کے بچے اس کو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ کو دریا کے اندر سمندر کے اندر بہا دیتے ہیں. وہ جب جاتا ہے حساب و کتاب ہوتا ہے اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے بندے تو بتا تم نے ایسی وصیت کیوں کی تھی, تم نے ایسی وصیت کیوں کی تھی کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا, دفن مت کرنا اور میری راکھ کو سمندر کے اندر پھینک دینا. تو وہ شخص کہتا ہے یا رب مخافت کا, تم سے ڈرنے کی وجہ سے, تم سے خوف کھانے کی وجہ سے کہ اگر میں جلایا نہ جاؤں اور میں دفن کر دیا جاؤں تو میرا اچھے اور برے کا حساب و کتاب تمہارے نزدیک پہنچ جائے گا. میرے اندر تقوی تھا, میرے اندر خوف تھا, میرے اندر للہیت تھی, اس وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو کہا. تو میرے بھائیوں, ہمارے اندر تقوی ہونا کہ لاکھ گناہ کا کام کریں, ہمارے اندر صحیح خلوص ہونا, ہمارے اندر صحیح للہیت ہونی, لاکھ گناہ کا کام کریں. اگر ہماری نیت صحیح ہے, مطلب جان بوجھ کر کے گناہ کا کام کرنا نہیں, انجانے میں اگر گناہ کا کام ہو جا رہا ہے تو اس کی میں بات کر رہا ہوں, نہیں تو تقوی کا بھی اظہار کرے, لاکھ چوری ڈکیتی کرے, ہے نا, ایسے یہ مطلب نہیں ہے. آپ کے انجانے میں اگر گناہ سرزد ہو جا رہے ہیں لیکن تقوی ضرور ہونا چاہیے. قربانی بھی پیش کر رہے ہیں, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کہتے نہیں پھر کہ ہم 10 قربانی انسان رکھے ہوئے ہیں, 15 قربانی رکھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر کھانے کے لیے دوسرے ٹائم کا ایک ٹائم کا راشن موجود نہیں ہے, وہ سود پر پیسہ اٹھا کر کے قربانی کے جانور کو خرید کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی قربانی پیش کر رہا ہوں. ایسی قربانی بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائیوں, ایسی قربانی بالکل جائز نہیں ہے. یا ایسا بھی قرض لے کر چلو مان لیتے سود پر نہیں لیا, بولے صاحب میں سود پر نہیں لیا ہوں, میں تو فلاں صاحب سے قرض لیا ہوں. پتہ کیا چلا کہ اس قرض کو ادا کرتے کرتے 2 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے اور اس قرض کی ادائیگی پوری نہیں ہوئی. ایسی قربانی جائز نہیں ہے. علیم بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ قریب وقت میں آپ اس قرض کو ادا کر سکتے ہیں, پورا کر سکتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. وہ راستہ ہے آپ کے لیے, جائز ہے. قرض لے کر قربانی کریں, لیکن آپ کو یقین ہو 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر آپ اس پیسے کو واپس کرنے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجبور ہیں, خود محتاج ہیں, تو کیا ضرورت ہے شو اپ کرنے کی, دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال قربانی یا عید قربہ یا عید الاضحیٰ جو سب سے اہم ہمیں پیغام دیتا ہے وہ ایثار کا اور تقوی کا. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت جو بھی خطبہ کے اندر باتیں ہوئی ہیں, ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو, ناظرین کو, حاضرین کو اور اسلامی ماؤں اور بہنوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون.